مہک ملک جب میرے پروگرام میں آئی نا تو میں نے ہاتھ آگے کیا ان سے سلام لینے کے لیے کہ مجھے تو ایسے ہی تھا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ فیمیل ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہی ہوں. اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اچھا. اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا. اب میرے ارد گرد جو میرے پروڈیوسر, میرے پروگرام ہیڈ, میرے ایم ڈی چینل کے جو ہے وہ کھڑے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر نبیہہ سے ہاتھ نہیں ملایا, سر پہ ہاتھ رکھ دیا. سارے مردوں سے ہاتھ ملا رہی ہے مہک ملک, لیکن مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا آپ نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے. آپ نے عزت سمجھا, احترام سمجھا, اور پھر جو لوگوں نے سمجھا وہ کیا, اس کو ڈیفائن کریں. اچھا, میں نے کیا سمجھا؟ میں نے یہ سمجھا کہ اس کے اندر وہ مرد زندہ ہے, وہ مرد جو یہ اپنے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپایا ہوا ہے, جس پر جو ہے وہ پردہ ڈلا ہوا ہے. ایک طرف وہ ظاہری بات ہے کہ عقیدت رکھتی ہیں اسلام کے ساتھ بھی, ایک طرف وہ یہ تبلیغ کا کام کر رہی ہیں, لیکن وہ عورت بن کے نہیں کر رہے تبلیغ, وہ مرد بن کے کر رہی ہیں. تو جو وہ مرد ہے نا اندر, اس کے اندر جو ایک اس کی تربیت ہے وہ عورت کی عزت ہے. اس نے نہیں سمجھا کہ میں عورت سے جو ہے وہ لڑکی سے جو ہے وہ ہاتھ ملاؤں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ان کی ہی کمیونٹی کی ہوتی, میں پرسپشن پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کیا, مجھے ایسا ہی فیل ہوا کہ شاید انہوں نے یہ ادب کے تقاضے میں کیا, یا ان کو لگا کہ مجھے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے, یا بڑے ہونے کے ناطے ان کی کیا سوچ تھی. بہرحال مجھے یہ ایک ان کی تربیت لگی کہ ایک اچھا مجھے امپیکٹ آیا اس سے, مجھے برا نہیں لگا. زندگی میں آج تک میں نے کبھی خود سے ہاتھ آگے نہیں کیا کسی سے ملانے کے لیے. اس وقت سارے ہاتھ ملا رہے تھے تو مجھے بھی ایسا لگا فیمیل لک تھی, تو میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی فیمیل یا فیمیل ہو کر جو ہے وہ لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہے تو مجھ سے بھی ملا لے گی, ظاہر ہے میں لڑکی ہوں. لیکن اس کا یہ اس عمل نے مجھے کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کیا یہ واقعی فیمیل ہے, کیا اس کے اندر جو ہے وہ وہی فیمیل والا جذبہ ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو روپ انہوں نے لیا ہوا ہے وہ شاید چند لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے ان کے توسط سے, اور وہ ان کی اب مجبوری بن گیا ہے کہ انہیں اتنی شہرت مل گئی ہے. ورنہ اندر سے وہ جتنی ڈاؤن ٹو ارتھ اور جتنے جو ہے وہ جاننے اور سمجھنے والی جو ہے وہ شخصیت ہے, میں اس کو سمجھتی ہوں, لوگ اس کو جو مرضی کہیں, لیکن میری اس کی عزت میری نظر میں اس وجہ سے بڑھ گئی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں. وہ سمجھتی ہے دنیا کے لیے ہے, لیکن وہ اپنے لیے سمجھتی ہے نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بڑی بات پتے کی بتا دی ہے. یہ آپ کبھی پرسنلی ان سے ملنے کا موقع ملے تو آپ, بڑا گہرا سوال ہے, آج تک بہت گہری بات ہے جو آپ, بہت گہری بات ہے. یہ شاید وہ کبھی اس طرح سے میڈیا پر بتا بھی نہ سکیں. یہ ان کے وہ اندر کی بات ہے جو میں نے نکال کے سامنے رکھ دی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس پہ ان کا کیا رویہ آئے گا. اگر یہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہو گیا یا اس کے بعد جو ہے یہ مہک ملک تک جو ہے وہ کلپ پہنچا تو وہ اس پر کیا اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دیں گی. لیکن وہ دنیا کے لیے مہک ملک ہے, لیکن وہ اپنے لیے اور اپنے اللہ کے لیے کچھ اور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, وہ بن گئی دنیا کے لیے مہک ملک, وہ ایک خواجہ سرا ہے, اور خواجہ سرا جو ہے وہ میں ان کو معصوم ترین طبقہ سمجھتی ہوں, کیونکہ جو وہ ہیں, جی بالکل, سوسائٹی ان کو بہت ہرٹ کرتی, سوسائٹی ان کو بہت تکلیف دیتی ہے. میں نہیں دیکھ رہی کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کا اور اللہ کا معاملہ, ان کا اور اللہ کا معاملہ, بالکل. لیکن سوسائٹی ان کو بہت ہرٹ کری ہے اس جنسی ان کی شخصیت کی وجہ سے, جس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اس اوپر والی ذات کی مرضی ہے. اگر انہوں نے ایک فیمیل والا روپ لے لیا ہے, سہیل وڑائچ صاحب نے ان سے جو سوال کیے, کیا وہ کسی خاتون سے سوال کریں گے, کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک خاتون دکھا رہی ہیں نا, وہ بھی ایک اپنے آپ کو خاتون دکھا رہی ہیں, بنی سمری خوبصورت, وہ خاتون دکھاتی ہیں بالکل. تو کیا وہی سوال وہ کسی خاتون سے کر سکتے ہیں, اور کیا مناسب ہوتے وہ سوال کسی خاتون سے کرنے؟ نہیں, کسی خاتون سے تو خیر مناسب نہ ہوتے یہ سوال کرنے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی خاتون ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تو وہ یہ سوال ان سے کرتے. اور پھر خاتون کے پاس تو پھر رائٹ ہے کہ بھائی وہ خاتون ہے, وہ فیمیل ہے, بالکل. اس بیچاری کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ہے, سوسائٹی نے اس کو دھتکارا ہوا ہے. ہاں, جینڈر ہے نا. آپ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کمرے اور اپنے ہر جگہ پر میں نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں کہ میری تنہائی بھی پاک ہو. کتنی بڑی بات ہے. بالکل کہتی ہیں, اپنے اوپر کیمرہ سیٹ کر لیا ہے, جبکہ آپ کے اوپر تو آلریڈی جو ہے وہ اللہ کا کیمرہ سیٹ ہے. اگر بندہ سوچنے پہ آئے تو جو یہ آئٹ سائڈ پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں, ایک نیکی کا ایک بدی کا, انسان کتنا بے اعتبارہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ 2 فرشتے رکھنے پڑے ہیں. سوچے کتنی بے اعتبار سی چیز ہے انسان. تو جس نے اپنے اوپر اپنی سیٹسفیکشن, مینٹلی سیٹسفیکشن کے لیے کیمرے لگا لی ہیں, تو اس کے لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی.
اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ سہیل بڑائی صاحب کو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ شاید ٹرانسجینڈرز کی جو ہے وہ کچھ اور چیزیں نکال کے یا بات اندر کی جو ہے وہ کچھ اگلوانا چاہ رہے تھے ان سے، یا کوئی جو ہے وہ ایکسپریشن یا کوئی اندر کی فیلنگ جو ہے وہ ٹی آر پی پہ بات آ گئی ہے، ڈسکرائب کرنا چاہ رہے بات آ گئی ہے، تھے، پھر وہ نہیں کرنا پہ بات آ چاہیے گئی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا نہیں لگتا، نہیں کرنا بہت چاہیے. پرسنل تھا.